السلام علیکم۔ اگر آپ سے پوچھے کہ بتائیے پاکستان کے اندر وہ کون سا پیشہ ہے کہ جس کو لوگ مجبوری میں اختیار کرتے ہیں، یا پھر ان کا آخری آپشن ایسا ہوتا ہے جس کو وہ اختیار کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین۔ ٹیچنگ کے پیشے میں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ کبھی ٹیچر بننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ بچپن میں جب ان سے پوچھا گیا تھا، یا کبھی شعور آنے کے باوجود بھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا بنیں گے، تو ان کے جواب میں یہ جواب کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ٹیچر بنیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ میٹرک کے بعد، انٹر کے بعد یا گریجویشن کے بعد ابھی ان کا رشتہ نہیں ہوا ہے، رشتے ہونے میں کچھ وقت ہے، تو کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سا وقت گھر میں بیٹھنا ہے اس کو کسی اسکول میں ایز اے ٹیچر گزار لیتے ہیں، کچھ پیسے بھی آ جائیں گے، کچھ مصروفیت بھی ہو جائے گی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں بھی ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کی پہلی ترجیح تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی سرکاری ادارے میں، کسی سرکاری اسکول میں، کسی سرکاری کالج میں جو ہے وہ ٹیچر بننے کا موقع مل جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور مجبوری ہے تو مجبوری میں پھر وہ پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی ایز اے ٹیچر خدمات انجام دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو ٹیچر بننا ہوتا ہے، یا اگر ان سے دوبارہ ان کو موقع ملے اور ان کے سامنے کچھ اور مواقع ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی آخری ترجیح ہوگی ٹیچنگ کے پیشے کو اختیار کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عام تاثر ہے کہ ٹیچر کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اور اس کے اندر ترقی کا امکان نہیں ہے۔ ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہی رہ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ایکسلنس نہیں ہے کہ سپروائزر بن گئے، مینیجر بن گئے، سی او بن گئے۔ ٹیچر ہی رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سپروائزر بن گیا یا پرنسپل بن گیا، بٹ وہ ایکچولی ٹیچر ہی ہوتا ہے، اور معاشرے میں اس کو ایک لو پیڈ سیلری یا لو پیڈ جاب کے طور سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اب جب کوئی اپنی مرضی سے آیا ہی نہ ہو، اس نے پہلے سے کوئی تیاری ہی نہ کی ہو، مگر وہ ٹیچر بن گیا ہو، تو پھر اس کی کوئی دلچسپی اس چیز میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ٹیچر کے لحاظ سے اپنی صلاحیت کو آگے بڑھائے، کچھ چیزوں کو سیکھے، کچھ چیزوں کو سمجھے، بلکہ ایک مجبوری کے عالم میں جو اس کو آتا ہے بس وہی وہ پڑھانے لگتا ہے۔ پرائیویٹ اسکول کا، ایون یہ کہ پرائیویٹ کالج کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس بات سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ٹیچر کی صلاحیت کیا ہے، یا ٹیچر پڑھانے میں کتنی اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ پیرنٹس کی سیٹسفیکشن ہو، اسٹوڈنٹ کی سیٹسفیکشن ہو، نمبرز اچھے آ رہے ہوں، بورڈ میں اچھے نمبر آ رہے ہوں۔ اگر اچھے نمبر آ رہے ہیں تو بس وہ ٹیچر بہت اچھا ہے اور اس کا مستقبل روشن ہے، اپنا کام کرتا رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیچر کبھی بھی اپنی صلاحیتوں میں اضافے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کی معلومات دن بدن پرانی ہوتی جاتی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس کو اتنا سیٹسفائی نہیں کر پاتا۔ اسٹوڈنٹس کا اپنا یہ معاملہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی ججمنٹ تو نہیں کر سکتے کہ تعلیم صحیح ہے نہیں صحیح ہے، جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح سے پڑھایا جا رہا ہے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اس چیز کا شعور تو ان کے اندر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ وہ کسٹمر ہیں جن کو کہ کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ جو چیز ان کو دی گئی ہے وہ صحیح دی گئی ہے غلط دی گئی ہے، تو ان کو جو چیز دی جاتی ہے وہ لے لیتے ہیں،
جس میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. کوئی زیادہ پڑھانے لگے مشکل میں پڑ جاتے ہیں, اس کی شکایت کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے پاس بھی کوئی اتنی نہ تو مہارت ہے اور نہ وقت ہے اور نہ ان کی دلچسپی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کا معیار کم سے کم ہوتا جاتا ہے, کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور محض کامیابی کا ایک ہی معیار ہے کہ اس کی پرسنٹیج کیا آئی ہے, اس کا رپورٹ کارڈ کیسا ہے, فرسٹ ہے, اس کی فرسٹ پوزیشن ہے, سیکنڈ پوزیشن ہے. اور ہر پیرنٹ کی چونکہ یہی طلب ہے کہ اس کا بچہ فرسٹ پوزیشن میں آئے, سیکنڈ پوزیشن میں آئے, تو پھر اسکول والے بھی چاہے نہ چاہے وہ ساری طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ پوزیشن کی پوزیشن لے رہا ہوتا ہے. اس کو کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اور آخری نتیجہ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں, دراصل وہ بھی اتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے نہیں ہیں, اور پھر معاشرے کے اندر گراوٹ آتی ہے, معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے, معاشرے کے اندر ایملیسنس پیدا ہوتا ہے, مقصد نہیں ہے, کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو نوجوان طبقہ ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے, تو کوئی کیریئر کی اپرچونیٹی نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں بات وہیں سے شروع ہوتی ہے ٹیچر سے, کہ اگر ٹیچر نے صحیح پڑھایا ہے, ٹیچر نے اگر صحیح بتایا ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس چیز کا احساس کرنا کہ اگر تعلیم کے معیار کو بڑھانا ہے تو اس میں کی رول ٹیچر کا ہے, اور جب تک ٹیچر اپنی اصلاح نہیں کرے گا, ٹیچر اپنی بہتری نہیں کرے گا, اس وقت تک تعلیم کا نظام بہتر نہیں ہوگا.